حدیبیہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا فعل اور عام صحابہ کا طرز عمل۔ حدیبیہ کا مشہور غزوہ ذی قعدہ 6 ہجری میں واقع ہوا، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ عمرہ کرنے کے ارادے سے تشریف لا رہے تھے۔ کفار مکہ کو جب اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ مسلمانوں کو مکہ آنے سے روکا جائے۔ اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پر تیاری کی اور مکہ کے علاوہ باہر کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شرکت کی دعوت دی اور بڑے مجمع کے ساتھ مقابلے کی تیاری کی۔ ذوالحلیفہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو حالات کی خبر لانے کے لیے بھیجا جو مکہ سے حالات کی تحقیق کر کے عسفان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ انہوں نے عرض کیا کہ مکہ والوں نے مقابلے کی بہت بڑے پیمانے پر تیاری کر رکھی ہے اور باہر سے بھی بہت سے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا رکھا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے مدد کو گئے ہیں ان کے گھروں پر حملہ کیا جائے۔ جب وہ خبر سنیں گے تو مکہ سے واپس آ جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سیدھے چلے جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ بیت اللہ کے ارادے سے تشریف لائے ہیں، لڑائی کا تو ارادہ تھا ہی نہیں، اس لیے آگے بڑھیں چلیں، اگر وہ ہمیں روکیں گے تو مقابلہ کریں گے ورنہ نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس رائے کو قبول فرمایا اور آگے بڑھے۔ مقام حدیبیہ میں پہنچ کر بدیل بن درقہ خزائی ایک جماعت کو ساتھ لے کر آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، وہ تو لڑائی پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ لڑنے کے واسطے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے۔ قریش کو روزمرہ کی لڑائی نے بہت نقصان پہنچا رکھا ہے، بالکل ہلاک کر دیا ہے۔ اگر وہ راضی ہوں تو میں ان سے مصلحت کرنے کو تیار ہوں، میرے اور ان کے درمیان اس پر معاہدہ ہو جائے کہ مجھ سے تعرض نہ کرے، میں ان سے تعرض نہ کروں گا، مجھے اوروں سے نمٹنے دے، اگر وہ کسی چیز برپی راضی نہ ہوں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں اس وقت تک ان سے لڑوں گا جب تک کہ اسلام غالب ہو جائے یا میری گردن جدا ہو جائے۔ بدیل نے عرض کیا، اچھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام ان تک پہنچاتا ہوں۔ وہ لوٹے اور جا کر پیغام پہنچایا، مگر کفار راضی نہ ہوئے۔ اسی طرح دونوں طرف سے آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا، جن میں ایک مرتبہ عروہ بن مسعود کفار کی جانب سے آئے کہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی گفتگو فرمائی جو بدیل سے کی تھی۔
عروہ نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کا بالکل خاتمہ کر دو تو یہ ممکن نہیں۔ تم نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ تم سے پہلے کوئی شخص ایسا گزرا ہو جس نے عرب کو بالکل فنا کر دیا ہو۔ اگر دوسری صورت ہوئی کہ وہ تم پر غالب ہو گئے تو یاد رکھو میں تمہارے ساتھ اشراف کی جماعت نہیں دیکھتا، یہ اطراف کے کم ظرف لوگ تمہارے ساتھ ہیں، مصیبت پڑنے پر سب بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے تھے، یہ جملہ سن کر غصے میں آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ تو اپنے معبود لات کی پیشاب گاہ کو چاٹ، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ جائیں گے؟ کیا ہم ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ عروہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو بکر ہے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا تمہارا ایک قدیمی احسان مجھ پر ہے جس کا میں بدلہ نہیں دے سکا، اگر یہ نہ ہوتا تو اس گالی کا جواب دیتا۔ یہ کہہ کر عروہ پھر حضور سے بات میں مشغول ہو گئے، عرب کے دستور کے موافق بات کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ لے جاتے کہ خوشامد کے موقع پر داڑھی میں ہاتھ لگا کر بات کی جاتی ہے۔ صحابہ کو یہ بات کب گوارا ہو سکتی تھی؟ عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ سر پر خود اوڑے ہوئے اور ہتھیار لگائے ہوئے پاس کھڑے تھے، انہوں نے تلوار کا قبضہ عروہ کے ہاتھ پر مارا کہ ہاتھ پرے رکھو۔ عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغیرہ۔ عروہ نے کہا او غدار، تیری غداری کو میں اب تک بھگت رہا ہوں اور تیرا یہ برتو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اسلام سے قبل چند کافروں کو قتل کر دیا تھا جن کی دیت عروہ نے ادا کی تھی، اس کی طرف یہ اشارہ تھا۔ غرض وہ طویل گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہے اور نظریں بچا کر صحابہ کرام کے حالات کا اندازہ بھی کرتے جاتے تھے، یعنی بات چیت بھی کر رہے تھے، نظریں چرا چرا کے صحابہ کو بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ جو حضور کے ساتھ لوگ ہیں ان کی کیفیت کیا ہے۔ چنانچہ واپس جا کر کفار سے کہا اے قریش، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں گیا ہوں، قیصر، کسریٰ، نجاشی کے درباروں کو بھی میں نے دیکھا، ان کے آداب بھی دیکھے ہیں، خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی جماعت اس کی اتنی تعظیم کرتی ہو جیسی تعظیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتی ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو جس کے ہاتھ پر پڑ جائے وہ اپنے بدن اور منہ پر مل لیتا ہے، جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے صحابہ سب کے سب ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کے وضو کا پانی آپس میں لڑ لڑ کر تقسیم کرتے ہیں، زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اگر کسی کو قطرہ نہ ملے تو وہ دوسرے کے تر ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے مل کر پھر اپنے منہ پر مل لیتا ہے۔ ان کے سامنے بولتے ہیں تو بہت پست آواز میں بولتے ہیں، ان کے سامنے زور سے نہیں بولتے، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر ادب کی وجہ سے نہیں دیکھتے۔ اگر ان کے سر یا داڑھی کا کوئی بال گرتا ہے تو اس کو تبرکاً اٹھا لیتے ہیں، اس کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں۔ یہ چیزیں میں دیکھ کے آ رہا ہوں جو میں نے کسی بادشاہوں کے دربار میں نہیں دیکھے۔ یہ تھا ادب صحابہ کا۔ نظریں چھپا چھپا کر دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے حضور کے صحابہ کو دیکھا کہ اتنے با ادب ہیں، اتنا حضور کی
تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں، جو پانی بچتا ہے وہ صحابہ پانی لینے کے لیے ایسے آگے آتے ہیں، لگتا ہے کہ ابھی لڑ پڑیں گے۔ جو پانی آزاد ہونے کے بعد نیچے گر رہا ہوتا تھا، صحابہ اس کو بھی نیچے نہیں جانے دیتے تھے، اتنا محبت۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کا یا سر کا بال ہاتھ مارتے ہوئے ٹوٹ جاتا تو صحابہ اس کو بھی زمین پر نہیں جانے دیتے تھے۔ تو یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیسر، کسرا، نجاشی جیسے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، جو احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتی ہے، ایسا کوئی جماعت نہیں کرتی۔ تو یاد رکھو، دین، اسلام، تقوی، یہ سب اس وقت آئے گا جب ہم اپنے استادوں کا، اپنے بزرگوں کا ادب کریں گے۔ جب تک بے ادبی کرتے رہیں گے، دین نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ دین محتاج نہیں ہے کسی بے ادب کے دل میں چلا جائے۔ دین سردار ہے، دین تمام علوم کا بھی سردار ہے، تمام انسانوں کا بھی سردار ہے۔ یہ جس کے بھی دل میں جائے گا بڑی شان و شوکت سے جائے گا۔ اس کو پڑھانے والوں کی قدر کرنا، سمجھانے والوں کی قدر کرنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔